السلام علیکم ناظرین، HY نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ حج سوسائٹی ضلع محبوب نگر کی نگرانی میں 2024 کا پہلا عازمین عمرہ کا پہلا ترتیبی اجتماع بمقام JJR فنکشن ہال میں محمد محمود علی صدر حج سوسائٹی محبوب نگر کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس ترتیبی اجتماع میں مفتی صادق محی الدین فہیم جامعہ نظامیہ نے شرکت کرتے ہوئے حج عمرہ کے ارکان پر تفصیلی خطاب کیا۔ حج سوسائٹی کی ذمہ دار عبدالرزاق صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حج سوسائٹی محبوب نگر کی جانب سے یہ پہلا ترتیبی اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہر سال محبوب نگر کو کوٹھے میں 150 یا اس سے زائد ہی عازمین حج ہوتے تھے، لیکن اس بار خوشی اس بات کی ہے کہ اس بار کوٹھے میں 275 عازمین حج کے لیے جا رہے ہیں اور کچھ ویٹنگ لسٹ میں بھی موجود ہیں۔ امید ہے کہ محبوب نگر ضلع سے 300 عازمین حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں چند خاص مناظر۔ ہماری یہ خاص رپورٹ کے لیے HY نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پورے اراکین آپ سکون سے ادا کریں، سکون قلب کے ساتھ ادا کریں، آپ خود مطمئن ہو اور اپنے بھائیوں کو بھی میں مولانا محترم کا مشکور ہوں کہ بہت ہی مصروف ہونے کے باوجود ہمارے سوسائٹی کے لیے جو وقت دیا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ مولانا کی مصروفیت کر چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ مصروف ہو گئے ہیں، میں بلا کسی تاخیر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم وأتم الحج والعمرة لله قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا قبول ہوا۔ دعا ہے ہماری حج سوسائٹی کی جانب سے، دعا ہے کہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب۔ سازشیں چل رہے ہیں، یہ سازشیں جو ہے ہمارے کو جو ہے کمزور سے کمزور، صاحب علم ہے، جانتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو سازشیں ہو رہے ہیں عظیم دشمن کی بھی دعا کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت سے میں تہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو آپ سے سنا کہ یہ کرنا ہے، یاد دلانا ہے، اچھے طریقے سے یاد دلانا ہے کہ آپ ہمارے حج سوسائٹی کے پورے عہدیداران، اراکین سب کے لیے، اور جو ہے عمل کرنا ایک نیکی ہے، دوسرے کو سکھانا، سمجھانا، تو ہو سکا تو سیکھنا زیادہ سے زیادہ اور سکھانا۔ اور تقریباً اب اللہ ہمارے کو چنا ہے، یہ یقین ہوا ہے کہ ہم جانے والے ہیں، تو آج سے ہم ہمارے اندرون جو غلطیاں ہوئے ہیں، ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، اس کے لیے اللہ مانتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا یہ کرنا ہے کہ قدم پر ہمارے مسائل کا جاننا، سیکھنا اور محفوظ رکھنا اور عملاً اس پر عمل کرنا یہ واجب اور فرض ہے۔ اسی طرح سے حج بیت اللہ شریف ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ جن پر حج فرض ہو جائے تو ان کو حج کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تاخیر کرنے پر سخت وعید وارد ہے۔ اب ہم سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہیں،
مختصر طور پر میں آپ کی خدمت میں بات آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ حج 3 طرح سے کیا جاتا ہے۔ حج کتنی طرح سے کیا جاتا ہے؟ 3 طرح سے۔ ایک حج کا نام ہے افراد، اور ایک حج کا نام ہے تمتع، اور ایک حج کے طریقے کا نام ہے قران۔ افراد کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنی میقات سے، یعنی ہماری ہندوستان والوں کی میقات یلملم سے شروع ہوتی ہے، اور یلملم ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب ہم جدہ پہنچیں گے تو اس سے کچھ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے میقات آتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے قافلے بجائے مکۃ المکرمہ کے مدینہ المنورہ جا رہے ہیں تو پھر ان کو احرام کی نیت نہیں کرنی ہے، وہ سیدھے مدینہ پاک جائیں گے، مدینہ پاک کے مقامات مقدسہ کی زیارت کریں گے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں ادا کریں گے، موقع ملتا ہے تو ریاض الجنہ میں نمازیں ادا ہوں گی، اور رسول رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواج پاک میں حاضری کی سعادت نصیب ہوگی، وہاں صلاۃ و سلام عرض کریں گے، اور پھر وہاں سے ہم حج کے موقع پر حج کا احرام باندھ کر آئیں گے۔ اور اگر حج کے دن ابھی تاخیر سے آنے والے ہیں، بہت دن مکہ مکرمہ میں رہنا ہے اور آپ احرام میں نہیں رہ سکتے ہیں، تو پھر آپ صرف عمرے کا احرام باندھیں گے، مکۃ المکرمہ جانے کے بعد عمرہ ادا کر لیں گے، پھر جب حج کے دن شروع ہوں گے حج کا احرام باندھیں گے۔ اور جو حضرات زیادہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ مدینہ پاک سے بھی قران کا احرام باندھ سکتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ جس میں عمرہ اور حج کو شریک کر کے احرام باندھا جاتا ہے، مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ کر کے حلق نہیں کیا جاتا، اور پھر اسی احرام کے پابندیوں میں رہتے ہوئے منی، عرفات، مزدلفہ، وقوف عرفہ وغیرہ کی ساری جو تفصیلات ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں۔ اور اخبار میں اعلان آیا ہے کہ اس سال غالباً تلنگانہ کے جو حجاج کرام ہیں ان کا مدینہ پاک پہنچایا جائے گا۔ بہرحال پتہ نہیں جانے تک پھر کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اگر ہمارا مکۃ المکرمہ جانا ہوا تو پھر ہم یہاں یلملم سے احرام باندھیں گے، نیت کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حج کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح سے حج کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقے کا نام ہے افراد۔ افراد کے معنی ہے اکیلا، یعنی جس میں صرف میقات سے حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور مکۃ المکرمہ پہنچ کر طواف قدوم کیا جاتا ہے، عمرہ نہیں کرتے اس میں۔ طواف قدوم، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، وہ سنت ہے، اور اگر آپ چاہیں تو حج کی نیت سے وہاں آپ قبل ہی صفا مروہ کی صحیح کر سکتے ہیں، پھر آپ احرام کی حالت میں منا جائیں گے، وہاں سے وقوف عرفہ ادا ہوگا، پھر مزدلفہ لایا جائے گا، پہلے منا میں جائیں گے، منا سے عرفات جائیں گے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے عرض کی جائے گی۔ دوسرے طریقے کا نام ہے تمتع۔ تمتع کے معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ جو حاجی یہاں سے یا مدینہ پاک سے یہاں سے جہاں سے ان کو میقات ملے وہاں سے وہ جب احرام باندھیں گے تو سب سے پہلے تمتع کے معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ فائدہ اٹھانے کے کیا معنی ہے؟ وہ اپنی میقات سے پہلے احرام باندھیں گے، احرام کی نیت کر کے احرام باندھ لیں گے، اس کے بعد مکۃ المکرمہ جائیں گے، عمرہ ادا کریں گے، عمرہ ادا کر کے آخر میں حلق بھی کروا لیں گے، احرام کھول دیں گے۔ بغیر احرام کے اب مکۃ المکرمہ میں قیام رہے گا۔ پھر حج کے دن جب آئیں گے تو وہاں سے حج کا احرام باندھیں گے حرم پاک ہی سے، مطلب ہے کہ اپنی بلڈنگ سے، آپ کی جو بلڈنگ ہوگی وہ حرم کے علاقے میں ہی ہوتی ہے، وہاں سے آپ احرام باندھیں گے اور منا چلے جائیں گے۔ اس کا نام ہے تمتع، کیونکہ اس میں احرام تبدیل ہو رہا، احرام تبدیل کرنے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، احرام کی پابندی میں نہ رہنے کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس لیے اس طریقے کا نام تمتع ہے۔ اور آخری طریقے حج کا نام ہے قران۔
قران کے معنی ہے جوڑنا، ملانا۔ اپنی میقات سے ہم نیت کریں گے حج اور عمرے کی ایک ساتھ، عمرے کی بھی نیت کر لیں گے، حج کی بھی نیت کر لیں گے۔ مکۃ المکرمہ جائیں گے، وہاں پر عمرہ ادا کریں گے، عمرہ ادا کریں گے لیکن حلق نہیں کروائیں گے، خواتین اپنے چوٹی کے بال نہیں کاٹیں گی، اسی احرام کی پابندیوں میں رہتے ہوئے، اسی احرام کے لباس میں، لباس تبدیل ہو سکتا ہے لیکن احرام کی چادروں ہی میں رہتے ہوئے ہم پھر منا جائیں گے، منا سے عرفات جائیں گے، عرفات سے پہلے منا جائیں گے، منا سے عرفات جائیں گے، عرفات سے مزدلفہ آئیں گے، پھر مزدلفہ سے منا آئیں گے۔ اس طرح 12 ذی الحجہ تک، 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک ہم منا میں قیام پذیر رہیں گے۔ یہ تینوں طریقوں کا آپ مفہوم سمجھ چکے ہیں، لیکن ہندوستان بھر سے ہی نہیں بلکہ سارے عالم سے آنے والے مسلمان تمتع کے طریقے پر حج کرتے ہیں۔ تمتع، جیسے ابھی میں نے بتایا ہے کہ اپنی میقات سے حج کا احرام باندھتے ہیں، عمرے کا احرام باندھتے ہیں، حج کو شریک نہیں کرتے اس میں نیت میں، اور وہاں جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں حلق۔ تو ہم کو جاننا ضروری ہے کہ نماز میں فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں۔ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: محمد نفیس صاحب کا جب اقامت دین صاحب سے خواہش کروا کے ڈیک پر تشریف لائے، محمد جناب ایوب پاشا صاحب سے خواہش کروا کے وہ ڈیک پر تشریف لائے، اور ارشد علی صاحب سے خواہش کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ ہمارا حج سوسائٹی ضلع محبوب نگر کے تحت 2024 کا پہلا عازمین عمرہ کے لیے تربیتی کلاس ہے۔ اس سال کی خاص بات اور خوشی یہ ہے کہ ہر سال ہمارے کو کوٹہ میں تقریباً 150 سے کچھ زیادہ آتا تھا، لیکن اس سال 275 لوگ ہمارے پاس سے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ویٹنگ لسٹ میں بھی کیا ہے اور لوگ ہیں۔ امید ہے کہ 300 تک ہمارے ضلع سے لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو ہم ہمارے سوسائٹی کے ذریعے سے ہم حج کو جانے والوں کے لیے تربیت دیتے ہیں کہ وہاں پر جا کر کس طرح سے عمرہ ادا کریں اور مناسک کس طرح ادا کریں، وہاں پہ کیا کیا آپ کو مشکلات پیش آتے ہیں، ان تمام چیزوں پہ ہم یہاں پہ تفصیلی تربیت دیتے ہیں۔ یہ تربیت دینے کے لیے ہم حیدرآباد اور دوسرے مقامات سے جید اور تجربہ کار علماء کو خدمات حاصل کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے پاس مولانا سید صادق محدث صاحب مفتی جامعہ نظامیہ و صدر یونائٹڈ فیڈریشن تلنگانہ تشریف لائے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم پہلے سیکشن میں حج پہ پوری گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ اب دوسرے سیکشن میں ہم مدینہ منورہ پہ ہم گفتگو ہو گئی۔ اس طریقے سے ہم تقریباً ہر سال 6-7 اجتماعات منعقد کرتے ہیں، جس میں سے 2 ڈیجیٹل ہوا کرتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے ہم اسکرین پہ ہم حاضرین کو تمام مقامات کے بھی ہم یہاں پر نظارہ کراتے ہیں تاکہ وہاں پر جانے بعد ان کو سہولت ہو سکے۔ اور ایسا